کبھی کبھار مغرب کے ساتھ آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کبھی کبھار نہیں، نبی علیہ السلام کا یہ معمول نہیں۔ آپ کی زندگی میں اکا دکا واقعات ہیں ایسے، دیکھیں ایسے واقعات بھی ہیں اکا دکا۔ اللہ کے نبی نے فرض نماز منبر پر پڑھائی، منبر پر۔ تو پڑھانے کا مقصد کیا تھا؟ صحابہ کو سکھانا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یہ پکڑنا پڑے، نبی علیہ السلام ایسے منبر پر چڑھ جاتے اور اللہ اکبر، پھر قرات کرتے، اوپر ادھر کھڑے ہو کر، پھر کیا کرتے؟ نماز میں پیچھے آ کے رکوع کرتے، پھر رکوع کرنے کے بعد پھر منبر پر چڑھ جاتے، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر نیچے آ کر سجدہ کرتے۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی نماز کا ایک مسئلہ ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ انفرادی چیزوں کو ساری زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے اہل حدیث بھائی بعض ایک وتر ہی ناپ کے رکھتے ہیں، کسی سے لڑیں گے نا تراویحوں کے مسئلے پر، حضرت عائشہ کی حدیث پڑھیں گے، تو میں اکثر کہتا ہوں یہ حضرت عائشہ کی حدیث جو ہے نا دو طرح کے بندوں پہ لگتی ہے۔ ایک جو 8 تراویح سنت کا انکار کرتا ہے اس پر لگتی ہے، اور ایک جو 3 وتر نہیں نہ پڑھتا اس پر لگتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں کتنے رکعتیں پڑھتے تھے؟ 11۔ اچھا ہمیں 8 والی بات یاد رہتی ہے، حنفیوں تے لگ دی تے جڑی اپنے نفس کے خلاف لگ دی۔ آپ کبھی کبھی پڑھ لیں، دیکھیں انسانی بدن تھک جاتا ہے تو یہ شریعت نے کہا ہے چھوڑو نہ، ایک پڑھ۔ بہتر نمازی کون ہے؟ زور سے پہلے 4 نفل پڑھے، زور کے بعد پڑھے۔ بعض حدیث میں اسے دن کا قیام یا دن کی تہجد جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی زور کی سنتیں، فجر کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے، بڑی آپ ان سے محبت کرتے تھے۔ اچھا پھر آپ کو سہولت دی گئی ہے کہ بھائی آپ 2 پڑھ لیں، 4 فرض پڑھ لیں، پھر بعد میں 4 پڑھ لیں۔ اچھا آپ مستعجل ہیں، جلدی ہے، آپ 2 پڑھ لیں۔ تو یہ نماز ظہر کی جو سنتیں ہیں اس کے بارے میں بھی 3 حدیثیں ہیں، 4 پہلے 4 بعد میں، 4 پہلے 2 بعد میں، 2 پہلے 4 بعد میں، اور چوتھی صورت 2 پہلے اور 2 بعد میں، اس طرح۔ تو کبھی 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 جو ہے ایسے بھی پڑھنا چاہیے۔ جی جی صحیح ہے۔ دیکھیں یہی بات ہے جو بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے، نماز جمع کرنے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں بخار کی دوائی میں عموماً نشہ ہوتا ہے، اور پھر بخار سے بدن قوت ٹوٹ جاتی ہے، بندہ اٹھ نہیں پاتا۔ ایسی صورت میں آپ کو جمع تقدیم کرنی چاہیے تھی کہ مغرب کے ساتھ ہی آپ عشاء پڑھ لے، کہ جب آپ کو خدشہ ہو کہ میری نماز جو ہے وہ چلی جائے گی۔ اب بعد میں آپ نہیں پڑھ پائے، ٹھیک ہے، دن کی جو نمازیں ہیں دن رات کی اگر نہیں پڑھ پایا کوئی بندہ ان میں سے کوئی نماز، تو پھر جو ہے اس کی توبہ ہے کہ انسان توبہ کرے اور آئندہ سے پابندی کرے۔ سیم ڈے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب دن گزر گیا ہے، جو گزشتہ نمازیں ہیں اس پر آپ توبہ استغفار کریں گے، اور آئندہ سے ہمیشہ کوشش کریں۔ بیماری ایک آدمی ہے اس کو استطلاق البطن ہو جاتا ہے، ہوا آنے کی، خیر ہے جی، اچھا پرچی، ہوا آنے کی، میں نے کہا شاید کہتے ہیں کیمرے کی طرف، سبحان اللہ۔ ایک بندے کو ہوا آنے کی بیماری ہو جاتی ہے، یا مروڑ ہو جاتا ہے، یا وضو ٹوٹنے کا لاحقہ یعنی اسے مرض جو ہے وہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ہر بندے کو ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نماز جمع کر لیں کہ بھائی میں حرج میں ہوں اور میرے لیے ایک مسئلہ ہے، نیند کا غلبہ ہے نماز جمع کر سکتے ہیں، دوائی کھائی ہے نماز جمع کر سکتے ہیں، خدشہ ہے، یہ جو عموماً شادی بیاہ ہے نا یہ اکثر نمازیں کھا جاتی، لیٹ ہو جائے تو بندے ناراض فون کری ہوں نے، آجو برات آ گئی ہے، تسی کتھے ہو، میل کتھے رہ گئے، اور جب ادھر جائیں تو نماز جاتی رہتی۔ تو ایسی صورت میں آپ کو اپنی نماز پر خطرہ ہو تو اسے جمع تقدیم کریں، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ آپ عصر پڑھ لیں،
اس کو آپ لیٹ کریں گے پھر آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا، شیطان اگلے پھر ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ اس پر پکڑ جو ہے بندے کی ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ جو نمازیں اکٹھی کرے گا اس میں اذان و اقامت نہیں، جماعت کی صورت میں ایک اذان ہے، اقامت دو ہوگی، لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ نہیں اکیلا ہے تو نہ اس پر اذان ہے نہ اقامت ہے۔ عصر کے بعد نبی علیہ السلام نے نماز کی سنتوں کی قضا دی ہے، ویسے بچنا چاہیے، اور تحیۃ المسجد کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے۔ نوافل کے لیے طلوع سے لے کر زوال تک سارا دن نوافل، پھر زور سے لے کر عصر تک پھر سارا دن نوافل، اور اگر آپ کی کوئی نماز رہ گئی ہے تو آپ عصر کے بعد پڑھ لیں، نفل کسی نماز کے رہ گئے ہیں وہ پڑھ لیں، اور تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ وضو کی 2 رکعتیں جب آپ وضو کریں تب آپ پڑھ سکتے ہیں، خواہ وہ عصر کے بعد کا وقت ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔